ریسرچر کی ٹیم کو ایک گریٹ وال آف چائنا کے برابر سے مٹی کے اندر پھنسے چند لکڑی کے پیسز ملے۔ حیران کرنے والی بات صرف یہ نہیں تھی کہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال پرانے تھے، بلکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان پر چائنیز لینگویج میں کچھ صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ چائنیز ٹرانسلیٹ کی مدد سے جب ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تو ریسرچر کی ساری ٹیم حیران رہ گئی۔ حقیقت ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چائنا کے کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال لاکھوں لوگ حیران ہونے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہے دی گریٹ وال آف چائنا اور یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے نہ ہی کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے، نہ ہی کسی پلین سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ پورے وال کو ایک ساتھ دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر اسپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹ، جہاں سے اس کی فوٹو کیپچر کی جا سکتی ہے۔ اس پوری وال کو پیدل پار کرنے والے صرف چند خوش نصیب ہی لوگ موجود ہیں۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس پورے وال کو پار کیا اور ان کو پورے مشین میں 17 مہینے یعنی 510 دن لگ گئے تھے۔ کہیں یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے اور کہیں خوفناک جنگلات سے، تو کہیں آگ برسانے والے ریگستان میں بھی اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈبل اسٹوری گھر جتنی اونچی اور 20 فٹ چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار، جس کو صرف پیدل چل کر پار کرنے میں 510 دن لگ گئے تھے، اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا واقعی میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ آخر اتنی بڑی دیوار کی ضرورت کیا تھی؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا؟ اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزاروں میل تک پھیلی یہ دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائی ہوئی ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کو جاننا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس عالیشان وال کے اوپر سے پردہ اٹھتا چلا گیا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہے، جہاں پر اس دور میں منگول رہتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے اور یہاں کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ ہر آئے دن منگولوں کی لوٹ مار کی وجہ سے چائنا کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے منگس نے یہاں ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ اس وال کا کافی تر حصہ ایسے مقامات پر بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا جانا کافی مشکل ہے۔ اس وجہ سے ایکسپرٹ حیران ہے کہ جہاں تک انسان کا پہنچنا اتنا خطرناک ہے، وہاں تک اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ڈرون کی مدد سے پوری وال کا 3D ماڈل بنایا جائے۔ جب ڈرون فوٹیج کا استعمال کیا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز سامنے آ گئے۔ جی ہاں، ڈرون فوٹیج کی مدد سے بنائی گئی 3D ماڈل میں وال کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا گیا جس نے ایکسپرٹ کو حیران کر دیا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر سیکریٹ دروازے بھی رکھے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے کسی خاص مشن کے لیے بنائے گئے ہو۔ ایکسپرٹ کو ابھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر وال منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو پہاڑوں میں بالکل چھپے ہوئے تھے۔ وال کے صرف اس پورشن میں ایسے 50 سے زائد دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ ایکسپرٹ کا خیال تھا کہ شاید منگس آرمی کے لوگ منگولوں کی بیس میں ان دروازوں سے نکل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے ہوں گے تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے، لیکن ان سیکریٹ دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے ریسرچر کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایکسپرٹ نے ڈرون فوٹیج کی مدد سے یہاں ایک سیکریٹ ٹنل بھی تلاش کیا۔ اس سیکریٹ ٹنل کی انٹری پوائنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ شاید اس کو زور زبردستی سے توڑا گیا تھا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ وال کے اندر سے توڑا گیا تھا، لیکن آخر کیوں؟ جب یہاں سیکریٹ دروازے بھی موجود تھے تو اس پوائنٹ کو دیوار کے اندر سے کیوں توڑا گیا؟ ریسرچر کا ماننا ہے کہ کیونکہ یہ خاص طور پر کنسٹرکشن کے ٹائم پر ہی بنایا گیا تھا، تو ظاہر ہے اس کا مقصد ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول دیوار پر اٹیک کریں تو منگس آرمی کے سولجر اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ یہ تو تھا صرف ایک ٹنل جو ٹوٹا ہوا تھا، اس وجہ سے ڈرون کے فوٹیج میں آ گیا۔ ایسے ہی بے شمار ٹنل ابھی بھی گریٹ وال آف چائنا میں موجود ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ اتنا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود کہاں ہے؟ ایکسپرٹ نے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا تو وال ایسٹرن چائنا سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پوری وال مینگ ڈائنسٹی نے 650 سال پہلے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔
جی ہاں، اس وال کی لمبائی 8,850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہے جتنا نیو دہلی سے ممبئی تک یا پھر لاہور سے کراچی تک پورے 7 چکر لگائے جائیں۔ گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالیشان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے یہی قلعہ پوری وال پر دیکھنے والے واچ ٹاور سے کافی زیادہ بڑا ہے اور شاید یہی منگس آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ اب تک ایکسپرٹ کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وال گوبی ڈیزرٹ میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سیٹلائٹ سے کچھ ایسے فوٹوز کیپچر کیے گئے جس نے ساری ریسرچر ٹیم کو حیران کر دیا۔ سیٹلائٹ امیج سے یہ نوٹس کیا گیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار یہاں سے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دکھنے میں یہ دیوار گریٹ وال آف چائنا سے کافی پرانی لگتی ہے اور اس کا کافی تر حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ قلعے سے مزید 250 کلومیٹر دور ڈیزرٹ کے اندر اس وال کا معائنہ کیا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وال منگ ڈائناسٹی کی بنائی گئی وال سے کافی زیادہ پرانی ہے۔ ریسرچر اور آرکیولوجسٹ کو اس پرانی دیوار کے پاس سے کئی ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی ملے۔ یہ ایرو ہیڈز کتنے پرانے تھے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے، لہٰذا جب لیب میں ان ایرو ہیڈز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ واقعی حیران کن تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ ایرو ہیڈز 2200 سال پرانے ہیں، یعنی منگ ڈائناسٹی سے بھی 1500 سال پرانے ہیں، لیکن اس وقت نہ ہی چائنا میں منگ ڈائناسٹی کا راج تھا اور نہ ہی اس دور میں منگولز ہوا کرتے تھے۔ تو آخر یہ پرانی وال کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ اس پرانی وال کے ساتھ مٹی سے بنے ٹوٹے پھوٹے عجیب و غریب اسٹرکچر بھی دکھائی دیے۔ ان کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ایویڈنس ملا جس نے ریسرچر ٹیم کی مشکل آسان کر دی۔ حیرت انگیز طور پہ پرانی وال کے ساتھ ریسرچر کو لکڑی کے چند ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ریگستان کے ریت کے اندر دسے ہوئے یہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے، جو کافی اچھی طرح پریزرو تھے اور ان کی لکھائی واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ جب چائنیز ایکسپرٹ کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم پڑا تو یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جس پر کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی۔ ان پر لکھا ہوا تھا جب ہنس حملے کے لیے آئے تو سارے واچ ٹاور پر فلیگ لہرائے جائیں اور رات کے وقت حملہ ہو تو واچ ٹاور پر آگ لگائی جائے۔ ہنس 2200 سال پہلے ان علاقوں میں راج کرتے تھے اور ان کے واریر منگول سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر دشمن کا تعداد بتانے کا بھی طریقہ لکھا ہوا تھا، یعنی اگر 1000 گھوڑ سوار بارڈر کے قریب آ رہے ہوں گے تو ایک خاص سگنل دے کر سب کو الرٹ کیا جاتا تھا۔ یہ معلوم پڑنے کے بعد ایکسپرٹ اور ریسرچر کو آئیڈیا ہوا کہ یہ عجیب و غریب اسٹرکچر اصل میں 2000 سال پرانے واچ ٹاور تھے جو اس دور میں بھی آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ رات کے وقت حملے کی صورت میں وال کے ساتھ بنے یہ واچ ٹاور کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہوں گے۔ ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ ریسرچر کو ایسے ایویڈنس ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ سلک روٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلک روٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹری کو لنک کرتا تھا۔ اس روٹ پہ زیادہ تر ریشم یعنی سلک کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام سلک روٹ رکھا گیا تھا۔ چائنا کے لیے روٹ بہت ہی اہم تھا کیونکہ اکانومی اسی سلک روٹ پر ڈیپینڈ کرتی تھی اور اسی وجہ سے چائنا کو کسی بھی قیمت پر سلک روٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ ایکسپرٹ کے مطابق اس پرانی وال کی لمبائی 12000 کلومیٹر جو منگ ڈائناسٹی کی بنائی گئی وال سے کافی زیادہ بڑی ہے، یعنی اگر چائنا کی تمام والز کو جوڑ دیا جائے تو ان کی لمبائی 21000 کلومیٹر بنتی ہے اور اگر ان تمام والز کو اسٹریچ کیا جائے تو آدھی دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف منگ ڈائناسٹی کی وال کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر کام کروایا جاتا تھا۔ کئی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفنایا جاتا تھا۔ امید ہے حقیقت ٹی وی کی یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے